أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ آل عمران آیت نمبر 185 تلاوت کی ہے. اس آیت میں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جو بھی جاندار ہے اس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. وہاں اللہ تعالی بندے نے جو بھی اعمال کیے ہوں گے اس کا پورا بدلہ عطا فرمائے گا. اور اسی میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جو بندہ دوزخ سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل ہونے والا بن گیا، پس وہی شخص مراد کو پہنچ گیا، کامیاب ہو گیا. وہ اللہ کی رحمت سے کامیابی اور کامرانی کی منزل طے کر گیا. اور دنیا کی زندگی تو بس دھوکہ ہی ہے، اس میں دل نہیں لگانا چاہیے، بلکہ آخرت کی طرف بندے کا خیال، بندے کا رجحان اور بندے کا تمام تر کارکردگی آخرت کو سامنے رکھ کر کرنی چاہیے. اگر آخرت کو سامنے رکھ کے آپ اپنی زندگی کو جاری رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے. پڑھتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے، کل نفس ذائقۃ الموت. کل یعنی تمام، نفس ہر جان جو ہے، ذائقۃ الموت اس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اب دیکھیں، ذائقہ کی بات آتی ہے. آپ سیب کھاتے ہیں، آم کھاتے ہیں، جب آپ کھاتے ہیں تو اس کا ذائقہ آپ کو معلوم ہوتا ہے. ذائقہ اس وقت معلوم ہوتا ہے جب اس کو تھوڑا سا چکھیں، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا ذائقہ کیسا ہے. پھر اس کے بعد وہ چیز نارمل آپ کھاتے رہتے ہیں، لیکن ذائقہ چکھنے کے لیے تھوڑا سا وقت لگتا ہے. اسی طرح کا وقت ہوتا ہے. موت جو ہے وہ بندے کے پاس آتی ہے اور بندہ اس کا ذائقہ جیسے بندہ چکھتا ہے نا پھل فروٹ کا، چیزوں کا، اسی طرح ٹائم ہوتا ہے، تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے. وہ نہ سیکنڈ منٹ میں ہے بلکہ فوراً آتی ہے اور بندے کو اس دنیا سے دوسری دنیا میں منتقل کر دیتی ہے. یعنی بندہ جو ہے اس دنیا میں زندہ ہوتا ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں. اب موت جب آئی، اس کا ذائقہ چکھا، یعنی ذائقہ چکھا کا مطلب ہے ایسے ہی فوراً جو ہے اس نے بندے کو دوسری زندگی میں منتقل کر دیا، جس کو قبر کی زندگی یا عالم برزخ کہتے ہیں. برزخ کا مطلب قبر ہی ہوتا ہے نا، تو برزخ کی زندگی، قبر کی زندگی میں بندہ چلا جاتا ہے. تو اس طرح سے یہ موت بندے کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دیتی ہے.
کل نفس ذائقۃ الموت، کوئی بھی جاندار موت سے نہیں بچ سکتا۔ دنیا کے رنج اور راحت تو صرف چند روزہ ہیں، عقل مند موت کے بعد کی زندگی کا انتظام کرتا ہے۔ تفسیر مظہری میں حدیث میں آیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو زمین نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ آدم علیہ السلام کا جسم مٹی سے آپ نے بنایا ہے اور مٹی تو مجھ سے لی گئی ہے۔ جب زمین نے عرض کیا کہ آدم علیہ السلام کے جسم کے لیے مٹی تو مجھ سے لی گئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کچھ تم سے لیا گیا ہے وہ تجھے واپس کر دیا جائے گا۔ اب اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ جو شخص جس مٹی سے بنا ہے وہ پھر اسی مٹی میں ہی دفن کر دیا جاتا ہے، وہ مٹی زمین کو لوٹا دی جاتی ہے، یعنی بندے کا جسم مٹی کا ہے، وہ مٹی زمین کے اندر ڈال دی جاتی ہے۔ تو اللہ کا حکم پورا ہو گیا کہ تم سے جو کچھ لیا گیا تھا وہ تجھے واپس کر دیا جائے گا۔ تو بندہ، جو بندے کا جسم ہوتا ہے مٹی کا بنا ہوا ہے، مٹی زمین سے ہے، اور زمین کو اللہ تعالیٰ یہ مٹی واپس کر دیتا ہے۔ جب بندہ مرتا ہے تو اس مٹی والے جسم کو اس مٹی میں ڈال دیتے ہیں، اس زمین میں ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، کرم ہے، فضل ہے کہ اگر موت بندے کو، کیونکہ موت جو ہے وہ دو طرح کی ہے، اچھی بھی ہے بری بھی ہے۔ نیک لوگوں کے لیے موت اس طرح ہوتی ہے جس طرح آٹے میں سے بال نکالو، اس طرح، اور ورنہ تو موت جو ہے وہ جس طرح تقریباً 300 تلواروں سے وار کرو بندے کو، اس سے بھی زیادہ درد ہوتا ہے بندے کو۔ لیکن اگر بندہ شہید ہو، شہادت کی موت تو بہت ہی اچھی ہوتی ہے، کیونکہ شہادت کی موت ایسی ہوتی ہے کہ اس میں جیسے چیمٹی ہوتی ہے نا، وہ بندے کو کاٹتی ہے تو کیا درد ہوتا ہے، تھوڑا سا ہی ہوتا ہے نا چیمٹی کا کاٹنا۔ شہید بندہ جو ہوتا ہے نا اس کو اس طرح ہی درد ہوتا ہے جس طرح چیمٹی بندے کو کاٹتی ہے اور موت ہو جاتی ہے۔ موت فوراً بندے کو ایک جہان سے دوسرے جہان میں منتقل کر دیتی ہے، دنیا سے عالم برزخ میں بندہ منتقل ہو جاتا ہے۔ اب وہ قبر جو ہے اس کے بارے میں ترمذی شریف میں حدیث ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا پھر آگ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اب یہ بندے کے اوپر ہے، اس نے اگر ایمان کی حفاظت کی، اعمال صالح کرتا رہا اور مرتے وقت توبہ استغفار یعنی مرنے سے پہلے کر چکا، اور اللہ کے ساتھ اس نے اپنا رابطہ جاری رکھا، اللہ کا خوف رکھا، تو پھر انشاءاللہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ اس کی قبر ہوگی۔ اگر وہ اللہ کا نافرمان رہا یا رہی، اپنی مرضی کرتی رہی یا کرتا رہا، اور دنیا کی رنگینیوں میں گم رہا یا گم رہی، اللہ کے حکم کو بھلا دیا، تو پھر آگ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا قبر بنے گی۔ اس لیے یاد رکھیں کہ
بندے کا ایمان اور اس کے اعمال بہت اہم ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو مر گیا اس کی سمجھو قیامت قائم ہو گئی۔ مرنے والے کو جیسے کوئی مر رہا ہوتا ہے نا، موت تو ہر بندے پر آنی ہے نا، اور جس وقت موت بندے کو آ رہی ہوتی ہے، یعنی بندہ مرنے والا ہے، پتہ چلتا ہے کہ اب مر جائے گا، وہ اس حالت میں ہے، تو حدیث میں یہ آتا ہے کہ اس کو کلمہ پڑھنے کا نہ کہو، کیونکہ اگر آپ اس کو کلمہ پڑھنے کا کہو گے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جب آپ کہو گے کلمہ پڑھنے کا تو شیطان ہوتا ہے وہ اس کو روکے گا، اور وہ بندہ ہو سکتا ہے اس نے لا الہ ہی پڑھا ہو، یعنی اللہ تو ہے نہیں، عبادت کے لائق اللہ نہیں ہے، یعنی وہ جو ہے نا، لا الہ کا مطلب کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تو اس نے اگر اتنا پڑھا اور مر گیا تو اس کی تو موت جو ہے وہ ایمان پر نہ ہوئی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ جب کوئی مر رہا ہو تو اس کو کلمے کا نہ کہو، بلکہ آپ جو موجود ہو آپ اونچی آواز میں کلمے کا ذکر شروع کر دو۔ کلمے کا ذکر شروع کرو گے نا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جب ذکر کرو گے نا تو وہ فرشتے آ جائیں گے، کیونکہ ذکر جہاں بھی ہوتا ہے اللہ کا، فرشتے اس جگہ کو گھیر لیتے ہیں، اور فرشتے آ جائیں گے اور شیطان دور چلے جائیں گے، اور جب فرشتے آ جائیں گے شیطان چلے جائیں گے تو شیطان تو ہوگا نہیں، تو پھر وہ بندہ اس کو کہنا نہیں پڑے گا مرنے والے کو، وہ خود بخود ہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لے گا۔ تو یہ ہے طریقہ کہ اگر کوئی مر رہا ہو تو اس کو آپ نے یہ نہیں کہنا کلمہ پڑھ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ، بلکہ آپ کلمہ کا ذکر شروع کر دو، تو ذکر شروع کرنے سے شیطان دور ہو جائے گا اور فرشتے آ جائیں گے، تو فرشتے جب آئیں گے شیطان تو ہوگا نہیں، تو شیطان چلا جائے گا، تو پھر وہ بندہ خود بخود کلمہ پڑھ لے گا۔ تو یہ طریقہ ہے، ورنہ آپ اگر اس بندے کو کہیں گے تو وہ جو شیطان ہوں گے وہ اس کو روکیں گے، ہو سکتا ہے کہ لا الہ پر پہنچا ہو بندہ اور اس کی روح قبض ہو گئی تو پھر تو وہ ایمان کے بغیر ہی گیا۔ اسی طرح یاد رکھیں کہ زندگی جو چھوٹی سی ہے اس پر آخرت کو ترجیح دیں، موت نے ہر صورت آنا ہے اور دنیا سے بندے کو رخصت ہونا ہے، اس لیے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّمَا تُوَفُّونَ أَجُورَكُمْ یوم القیامہ، وَإِنَّمَا اور بے شک، ما توفون پورا دیا جائے گا، اجورہم اجر، یعنی کہ بندے کو ثواب دیا جائے گا، جو اس نے اعمال کیے اس کا پورا اس کو اجر و ثواب ملے گا یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ قیامت کے دن اعمال کا پورا بدلہ ملے گا، صبر کرنے والے، اطاعت کرنے والے جزا پائیں گے اور کافر سزا پائیں گے، فاسق جو اللہ کی نافرمانی کرنے والے تھے، منافق تھے، یہ سب سزا پائیں گے۔ مسلمان جو ہوتا ہے نا، اس کے لیے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوبصورت بات فرمائی تھی، موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مر جاؤ، یعنی مطلب یہ ہے کہ مرنے سے پہلے وہ نفس جو خواہشات کا پجاری ہوتا ہے، وہ طلبگار ہوتا ہے کہ میری باتیں پوری ہوں اور میں چسکے دنیا کے لوں، اس نفس کی خواہشات کو مار دو، اس پر کنٹرول کر لو، قابو کر لو، یعنی اسے اپنی خواہشات اور شہوات سے آزاد کر کے اللہ کا فرما بردار بنا دو، بس۔
تو پھر آپ کامیاب ہو جاؤ گے۔ دنیا دارالعمل ہے، امتحان کی جگہ ہے، آخرت کی کھیتی ہے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ جو کچھ اس دنیا میں آپ ڈالو گے اس کا فروٹ، اس کا پھل آخرت میں پاؤ گے۔ اسی طرح انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دولت دی، حلال کمائی سے اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، جہاد فی سبیل اللہ پہ خرچ کریں گے، جنتی اعمال ہیں، فائدہ پائیں گے۔ قیامت جو دار الجزا ہے، یعنی بدلے کا دن ہے، وہاں آپ کو اللہ تعالیٰ بدلہ اچھا عطا فرمائے گا، کیونکہ ایک کے بدلے میں 10 یا 70 یا 700 یا بے شمار، جتنا اللہ تعالیٰ ثواب چاہے گا، اجر چاہے گا، وہ اتنا عطا فرمائے گا۔ لوگ جنت میں جا کر بھی ترسیں گے اور پچھتائیں گے، کاش ہم نے زندگی کا ایک ایک لمحہ ذکر الہی میں گزارا ہوتا۔ اس لیے وقت جو ہے اس کو اللہ کے ذکر میں گزاریں۔ فارغ وقت ہوتا ہے نا، اس میں فارغ بیٹھنے سے بہتر ہے بندہ تسبیح لے لے، اللہ کے 99 نام ہیں، اللہ کے نام پڑھے، کچھ نہیں آتا سبحان اللہ پڑھے، الحمدللہ پڑھے، اللہ اکبر پڑھے، لا الہ الا اللہ پڑھے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے، استغفر اللہ پڑھے۔ اس طرح بہت سارے ذکر ہیں، اللہ کے ذکر میں اپنے آپ کو مصروف رکھے بندہ، اور درود شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑھتا رہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ دنیا صرف چند دن کی ہے اور آخرت ہمیشہ کی زندگی ہے جو ختم نہیں ہونی، کیونکہ موت کو اللہ تعالی قیامت میں جب حساب کتاب ہو جائے گا تو موت کو ذبح کر دیا جائے گا۔ جس طرح ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں نا، اس طرح موت کو بھی ذبح کر دیا جائے گا، ختم ہو جائے گی۔ پھر آخرت کی زندگی شروع ہوگی اور اس میں موت نہیں ہوگی، وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اس کے بارے میں ہم سوچتے بھی نہیں ہیں۔ یاد رکھیں کہ جو بندے فوت ہو جاتے ہیں ان کو اچھے لفظوں میں یاد کرنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اپنے فوت ہونے والوں کو ذکر خیر میں اور بھلائی کے ساتھ یاد کرو، کیونکہ جو مردہ ہوتے ہیں نا ان کو گالیاں نہ دو، وہ تو اپنی زندگی گزار گئے، جو کچھ کرنا تھا وہ کر گئے، اور بعض لوگ مردوں کو بھی گالیاں دیتے ہیں، یہ گناہ ہے، وہ تو چلے گئے دنیا سے، وہ گالیاں آپ کی طرف ہی لوٹتی ہیں۔ اس لیے ہمیشہ جو مردہ ہیں، چلے گئے ہیں دنیا سے، ان کو اچھے لفظوں میں یاد رکھو، اور ہمیشہ یاد رکھو کہ مصیبت مشکل جو بندے کے اوپر آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے، آزمائش ہوتی ہے کہ بندہ مصیبت کے وقت صبر کرتا ہے یا شکایت کرتا ہے۔ اگر صبر کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا، اور اگر شکایت کرے گا تو پھر نقصان پائے گا۔ یاد رکھیں کہ صبر کرنا جو ہے نا وہ کیا ہوتا ہے، میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر آپ کو کوئی تکلیف ہوئی ہے، بیمار ہو گئے ہیں، یا کوئی ایسے کوئی زخمی ہو گئے ہیں، یا کچھ ہو گیا ہے، تو اب آپ صبر کر رہے ہیں۔ اب صبر کرنا کیا ہوگا کہ اب آپ جو بھی بندہ آپ کو ملنے آئے گا اس کو پوری کہانی نہیں سنانی کہ مجھے جو ہے نا یہ ہوا، وہ ہوا، فلاں ہوا، اس طرح درد ہے مجھے، فلاں ہے، یہ کوئی ضرورت نہیں ہے۔
یہ کہانی ساری اللہ کو سنانی ہے، بندے کو یہ کہنا ہے الحمدللہ جو ہے اللہ کا حکم تھا، ان للہ و انا الیہ راجعون، میں اللہ کے اس امتحان پر خوش ہوں، صبر کر رہا ہوں، اللہ مجھے صبر عطا فرمائے، آپ بھی دعا کریں۔ بس اس طرح آپ اس کو کہانی نہیں سنانی، کیونکہ کہانی کا مطلب ہے اگر آپ ساری باتیں دوسرے بندے کو سنا دیں گے تو پھر صبر نہیں ہوتا۔ صبر کا مطلب ہے پھر آپ نے دوسرے کو شکایت کر دی، اللہ کی شکایت کر دی۔ جس طرح گھر کے اندر میاں بیوی میں لڑائی ہوتی ہے، اب بیوی کے اوپر میاں تھوڑا سختی کرتا ہے، وہ صبر کر لیتی ہے، کسی کو نہیں کہتی۔ اللہ کے سامنے جب نماز پڑھتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے عرض کرتی ہے کہ یا اللہ تو جانتا ہے یہ میری زیادتی تو نہیں تھی نا، تو یہ تو بس مہربانی فرما، میرے خاوند کو بھی ہدایت فرما اور میرے اوپر بھی کرم فرما۔ تو بس اس طرح جب اللہ تعالیٰ سے عرض کرتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس کے صبر کا اجر دیتا ہے۔ لیکن اگر وہ یہی بات کہ اس کے خامد نے جو اس کے ساتھ زیادتی کی وہ سب کو کہے، اپنی ماں کو کہے، اپنے بھائیوں کو کہے، اپنے رشتہ داروں کو کہے، اور جو بھی اس کی سہیلی آئے سب کو کہے، تو وہ عورت پھر اس نے تو اللہ کی شکایت کر دی۔ کیونکہ وہ بات جو صبر یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ بندہ کسی کو نہ کہے، اپنا دکھ جو ہے وہ اپنے تک رکھے، صرف اللہ کے ساتھ اس کو بیان کرے، اللہ کے ساتھ شیئر کرے اور کسی کے ساتھ نہ کرے، اس کو کہتے ہیں صبر۔ تو صبر کرے بندہ تو پھر اس کو اجر ملتا ہے۔ اور بعض لوگ ہوتے ہیں سب کو سناتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہم نے تو بڑا صبر کیا ہے، ابھی بھی ہم صبر کر رہے ہیں۔ کوئی صبر نہیں ہوتا۔ یہ صبر یہی ہوتا ہے کہ بندہ کسی کو نہ کہے اور صرف اللہ سے بات کرے، اللہ کو عرض کرے، اور وہ بھی اس طرح کرے کہ یا اللہ تو جانتا ہے، ہو سکتا ہے میری ہی کوئی غلطی ہو تو معاف فرما دے مجھے بھی، اور جس نے زیادتی کی اس کی اصلاح فرما دے، اس پہ کرم کر، اس کو بہتر بنا دے، اس کے اندر غلط عادتیں جو ہیں وہ ختم فرما دے تاکہ وہ تیرا فرما بردار نیک بندہ بن جائے۔ اسی طرح یاد رکھیں کہ اسی قرآن پاک میں اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، پس جو شخص دوزخ کی آگ سے دور کر دیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَازَ پس وہ مراد کو پہنچ گیا۔ یعنی جسے دوزخ سے چھٹکارا مل جائے اور جنت اس کا ٹھکانہ ہو جائے وہ کامیاب ہی کامیاب ہے، اس پر اللہ کی رحمت ہے۔ تو جس نے دنیا میں رہ کر رب تعالیٰ کو راضی کر لیا، اس کے حکم پر چل کر زندگی گزار دی، اس کے دوست کو یعنی اللہ کے دوست کو اپنا دوست سمجھا، اللہ کے دشمن کو اپنا دشمن سمجھا، اس نے مراد پا لی۔ حدیث شریف میں یہاں آتا ہے کہ دنیا کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی اپنی انگلی سمندر میں ڈالے اور دیکھے اس کے ساتھ کتنا پانی لگ کے آیا ہے۔ جتنا پانی لگ کر آیا ہے وہ تو دنیا کا رزق ہے، دنیا ہے، اور جو نیچے سمندر ہے وہ سارا آخرت ہے۔ آخرت کی زندگی بھی اتنی بڑی ہے، اس میں رزق بھی اتنا زیادہ ہے، اس میں نعمتیں بھی بہت زیادہ ہیں، اور دنیا کی زندگی میں جو نعمتیں ہیں، برکتیں ہیں، اور جو زندگی ہے، اور اس میں جو بندے کے لیے رزق ہے وہ اتنا ہے جتنا انگلی پانی میں ڈالو نا سمندر کے اندر، تو اس پانی کے انگلی کے ساتھ جو پانی لگ کر آتا ہے نا، یہ ہے دنیا کا رزق
دنیا کی زندگی، دنیا کی نعمتیں، سب کچھ، اور نیچے پورا سمندر وہ ہے جو آخرت کا ہے، جو جنت میں ملے گا۔ وہ زندگی بے بہا ختم نہ ہونے والی، نعمتیں بے بہا ختم نہ ہونے والی، اور بندے پر اللہ کے فضل و کرم اور زیادہ وہاں ہوتے رہیں گے، اور بندہ وہاں خوش رہے گا، اور وہاں نہ کوئی بیماری، نہ تکلیف، نہ کوئی کسی قسم کا کوئی بندے کے اوپر نہ دکھ ہوگا، نہ تکلیف ہوگی، نہ بیماری ہوگی، کچھ بھی نہیں، سکون ہی سکون، اور اللہ کی طرف سے اجر و ثواب ایوری ٹائم، ہر وقت۔ اس لیے دنیا میں ہمیشہ کوشش کرو کہ اگر کوئی زیادتی کرتا ہے تو درگزر کرو، صبر کر لو، برداشت کر لو، تقوی کو کبھی نہ چھوڑو، پرہیزگار بن جاؤ، بری باتوں سے دور رہو، برے کاموں سے دور رہو، نیک کام کرو، اچھے اعمال کرو، صلح رحمی کرو، آپس میں رشتوں میں تعلق بڑھاؤ، تعلق نہ توڑو، حسن اخلاق سے پیش آؤ، اللہ کے حقوق پہچانو اور اس کو پورا کرو، حقوق العباد پہچانو اور اس کو پورا کرو، کیونکہ حقوق العباد جو ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ معاف نہیں کریں گے، اس لیے وہ بندوں کے حقوق ہیں، وہ بندے معاف کریں گے تب وہ معافی ہوگی، اس لیے یہیں پر ہی حقوق العباد جو ہیں وہ معاف کرا لیں۔ دنیا یاد رکھیں مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے، ہمارے لیے کوئی جنت نہیں ہے۔ انجوائے یور لائف کہتے ہیں، یہ ہمارے لیے نہیں ہے، یہ کافر کے لیے ہے، مسلمان کے لیے نہیں ہوتا۔ دنیا ایک چند روزہ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی کیا ہے، اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ تو ایک دھوکے کا سامان ہے۔ چند روزہ زندگی پر گھمنڈ نہ کرو، اس کی راحت پر مغرور نہ ہوں، اہل باطل کی ایذاؤں پر صبر اور تقوی ہی علاج ہے۔ دنیا کی زندگی کو مقصد حیات نہ سمجھو، دنیا ہاتھ پر، یعنی یوں سمجھیں کہ دنیا اگر آپ کے ہاتھ میں ہے تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کو سب کچھ مل گیا، بلکہ یہ دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جب دنیا بنائی تو ایک دفعہ بھی نظر نہیں فرمائی اس پہ، تو لگتی بڑی نرم ہے، لیکن یہ دنیا زہر قاتل ہے اور جان لیوا ہے۔ لیکن دنیا میں آپ کاروبار کرو اللہ سے، دنیا کے بدلے آخرت کو خرید لو، نیک اعمال کر کے، ایمان کی حفاظت کر کے۔ اس لیے یاد رکھو کہ دنیا کی خواہشات اور شہوات جو ہیں وہ کانٹے ہیں، ان کانٹوں سے اپنا دامن بچا لو تو کامیابی ہوگی۔ دنیا کی زیب و زینت میں کشش اور فریب تو ہے، بندہ اس میں غافل ہو کر اللہ کو بھول جاتا ہے۔ دنیاوی مشکلات اور مصائب کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ ناراض ہے، بلکہ یہ سمجھیں کہ آپ امتحان میں ہیں، آزمائش میں ہیں۔ جس نے دنیاوی لذتوں کو مسکن بنا لیا وہ دھوکے میں رہا، اور جو ایک ایک لمحہ مال و دولت سمیٹنے میں لگا دیتا ہے، ایسا لالچی دنیا سے دھوکہ کھا کر آخرت برباد کر بیٹھتا ہے۔ دنیا مومن کے ساتھ مکر کرتی ہے، اسے دھوکہ دیتی ہے، لیکن مومن اللہ کی رحمت سے، اللہ کے کرم سے دنیا میں اپنے آپ کو سنبھال لیتا ہے اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ رہ کر اعمال صالح کرتا رہتا ہے، اور پھر اللہ کے حضور وہ ایمان کامل اعمال صالح کے ساتھ ہی پہنچ جاتا ہے۔
دعا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی اس دنیا سے ایمان کامل اعمال صالح کے ساتھ ہی لے جائے اور اپنے پیاروں میں داخل فرمائے، آمین۔